صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور مرتبہ رمضان المبارک صحت و عافیت ایمان کے ساتھ گزارنے کی توفیق دی، پھر آج یہاں جمع ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ رمضان کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پہ روزے ایسے ہی فرض کیے گئے ایمان والوں جیسے کہ اس سے پہلے کے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو بھوکا پیاسا رکھ کر اس کا نہ کوئی فائدہ ہوگا اللہ کو، نہ ہمارے روزے نہ رکھنے سے اس کا کوئی نقصان ہوگا، نفع بھی ہمارا نقصان بھی ہمارا۔ اللہ تعالیٰ روزے رکھنے کا مقصد بتا دیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کا مطلب اگر مختصر الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ کہ اللہ کو ہم اس حالت میں کبھی نظر نہ آئے جس حالت میں اللہ ہمیں دیکھنا پسند نہ کرتا ہو۔ ایک باپ نے ایک بیٹے کو ایک ہی چیز دی اور کہا کہ اسے ایسی جگہ جا کے کھانا جہاں تمہارے کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ تینوں بیٹے گئے، جا کے تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، دو نے کہا ہم نے کھا لیا اور ایک نے کہا میں نہیں کھا سکا۔ بولے وجہ کیا ہے؟ اس کو بولا والد صاحب میں کمرے میں گیا، کھڑکی بند کرا، روشن دان بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا، اندھیرا کر دیا، تب بھی میرے کو دیکھنے والا تھا۔ تو بیٹے نے باپ نے پوچھا کون دیکھنے والا تھا بیٹے؟ تو بولے اللہ تعالیٰ وہاں بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ ہے تقویٰ۔ پہلے جو تھے معافی کے ساتھ انگلش میڈیم کے تھے، اور جو تیسرا تھا جو نہیں کھایا وہ دینی مدرسے کا پڑھا ہوا تھا۔ یہ قرآن کریم جو ہمیں بتایا تاکہ تم متقی بنو، لیکن ہم اس آیت کی تعبیر کچھ اور کر لیے۔ ہمارے نوجوانوں نے ملت، ہمارے نوجوان جس کے کندھوں پر قوم و ملت کی ذمہ داری ہے وہ کچھ اور کر رہے ہیں، اللہ کچھ اور چاہتا ہے۔ صحابہ کے دور میں آپ جائیں گے تو صحابہ کے دور میں دیکھیں گے کہ یہ رات بھر مصلی پہ رہتے اور دن میں اپنے کام کاج جس میں جہاد بھی ہے، روٹی بھی کمانا ہے۔ اسی طرح صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں کو بھی جب دیکھتے ہیں تو وہ رات میں مصلی پہ ہیں اور دن میں میدان عمل میں۔ ایک مرتبہ جب دیکھا کہ مجاہدین ان کے سپہ سالار فوجیاں نظر نہیں آ رہے ہیں، نہ مسجد میں ہیں، تو سمجھا شاید گھروں میں ہوں گے، جا کے گھروں میں تلاش کیا، گھروں میں پوچھا تو جواب ملا یہاں پر بھی نہیں ہے۔ تو پوچھا کیا، حیران ہو گئے، نہ مسجد میں ہیں نہ میدان عمل میں۔ پھر گئے تو کہاں گئے؟ تو وہاں پر ہمارے اعداء، ہمارے دشمن ایک چال چلے تھے۔ وہ چال یہ کرے تھے کہ عورتوں کی مختلف انداز میں تصاویر اٹھا کر، قلم سے تصاویر بنا کر ایک کے حوالے کرتے کہ بولے تم اس نکڑ پہ، تم اس نکڑ پہ، تم اس نکڑ پہ، تم اس نکڑ پہ، اس کو دیکھ لیتے بیٹھ جا۔ بولے ہوگا کیا؟ اس سے پہلے تو نیوز عورتوں کو کھڑا کر دیا تو وہ لوگ ان کو نہیں دیکھے تو یہ تصاویر کو کیا کریں گے؟ بولے تم اپنا کام کرو، ہم جتنا بولے اتنا کرو۔ چنانچہ
देखते क्या है, सलाहुद्दीन अय्यूबी एक नुक्कड़ पे कोई देख रहा है, उसके बाद उनका इस्तीफा सारा है। दूसरी जगह औरत खोजिए, तीसरी जगह औरत खोजिए, चौथी जगह औरत खोजिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब कहने लगे अब गया हाथ से, अब मामला हाथ से गया। जरा आज की दुनिया में देखें, आज की दुनिया में देखें, रात में हम कहाँ हैं, हमारा नौजवान कहाँ है, पहले के लोग कहाँ थे, सहाबा कहाँ थे, और ये सलाहुद्दीन अय्यूबी और उस वक्त के 72 लोग कहाँ थे। रात में अल्लाह के दरबार में सज्जा रेज होते और दिन में मैदान अमल में निकलते। आज का नौजवान, आज हम देखते हैं कि हमारा नौजवान रमजान के दिनों में होटलों में, चौरस्तों पे, पान के डब्बों पे, जहाँ पर बंदी मिलेगी वहाँ पे बंदी मिलेगी, पूरी रात ऐसे ही गुजारते हैं। रात रमजान में ऐसे गुजरी, दिन कैसा गुजर रहा है, दिन जो गुजर रहा है, फजर पड़ा नहीं पड़ा, जो पड़ गया तो 5 बजे तक पड़ा हुआ है बिस्तर पर। रात में होटलों के दस्तर पर और दिन में अपने घर में बिस्तर पर। अब आप बताइए अल्लाह की मदद कहाँ से आएगी हमारे पास, किस जाविये से अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह ताला फरमा दिया इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु बिक़ौमिन, अल्लाह उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कौम खुद अपनी हालत न बदले। कहाँ बदले, अल्लाह का फजल बोला कि अल्लाह ने हमें सेहत और आफियत के साथ, ईमान के साथ रमजान गुजार दिया और बताया तुम्हारे को रमजान देने का मकसद ये था मुत्तकी बन जाएं, गमखारी का महीना था, गमखार बन जाए। रमजान में गमखार, रमजान में हमदर्दी, रमजान में सबके साथ अच्छा सलूक, रमजान के बाद भी इसको जारी रखना है। हमारा नौजवान को क्या करना है, रमजान के बाद भी ऐसे ही गुजारे बाकी जिंदगी जैसे रमजान में गुजारा था। सिगरेट पीने वाला सिगरेट नहीं पिया, तंबाकू इस्तेमाल करने वाला तंबाकू इस्तेमाल नहीं किया, शराब वाला शराब नहीं किया, गुटखे वाला गुटखा छोड़ दिया। भला 1 महीना अल्लाह बता दिया देख बंदे तेरे में क्या खूबी है, तेरे में क्या सलाहियत है, मैं तेरे को जानबूझकर खलीफा बनाया हूँ जमीन में। तेरा काम क्या है, तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना और बुराई से बचना। और उससे पहले है ओ अनफुसकुम, अपने आप को दोज़ख से बचाओ, अपने आप को दोज़ख से बचाओ, अपने खानदान को दोज़ख से बचाओ। रमजान आया ही इस वजह से था, गमखारी का महीना, हमदर्दी का महीना, वालिदैन के साथ क्या सलूक करना। एक नौजवान सूट बूट पहना हुआ, टाई लगाया हुआ, ये आजकल की हेयर स्टाइल किया हुआ, गाड़ी भारी भरकम गाड़ी से उतरा तो उसके दरवाजे पे उसका बाप खड़ा है, हालत अच्छी नहीं है, तो उसके अमेरिकन साथी ने पूछा वो ये कौन है, तो कहा यहाँ का सर्वेंट है, मुलाजिम है। बाप को ये कहा, एक दीनी मदरसे के बच्चे को देखिए, बाप खांसा, हाथ आगे बढ़ा दिया, बाबा आपका बलगम इसमें डालिए, बाबा आपका बलगम इसमें डालिए। ये जो हमारे सरों पे टोपियां दिख रही हैं, ये जो नमाज़ों पढ़ने वाली मसाजिद में लोग दिख रहे हैं, ये मेंबर पे खड़े होकर तकरीर करने वाले हैं, ये कोई लंदन अमेरिका का फारिग तहसील नहीं है, ये दीनी मदरसे का फारिग है। दीन यहाँ है असल। हम आपको, इस्लाम आपको इंजीनियर बनने से, डॉक्टर बनने से, पॉलिटिशियन बनने से नहीं रोकता। बोलो पॉलिटिशियन होना चाहिए, हमारा रहनुमा होना चाहिए, 4 वक्त आया 5 वक्त भी आना चाहिए, होना चाहिए हमारा, हम में नुमाइंदा होना। कौम और मिल्लत को हमारी जरूरत है, मुल्क को हमारी जरूरत है, मुल्क का साथ दें, उनका हाथ में हाथ बढ़ाएं। डॉक्टर अपने लिए बनेगा, इंजीनियर अपने बनेगा, लेकिन सियासतदान कौम और मिल्लत के लिए बनेगा। IAS, IPS, फौज में, पुलिस में आपको, हमारे मुल्क को हमारी जरूरत है,
ہم اس میں جائیں، لائے پائے بنے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، صرف 100 میں دو لوگ علماء بنتے، 100 میں 2 علماء بنتے، اور انہوں جو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ بتائیے یہ اچھے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اچھے لوگ کدھر ہیں؟ یہ کس کھیت میں ہیں، کس باغ میں ہیں، کس عمل کے میدان میں ہیں؟ کہاں چلے گئے یہ ہمارے نوجوان؟ پہلے کا نوجوان کیسا تھا؟ عبد الرحمن ابن عوف مکے سے مدینہ آئے، ان کو ایک مدینے کے شخص کو بھائی بنا دیا، آپس میں انصاری یا مہاجر، تو وہ انصاری بھائی نے کہا دیکھ بھائی میرے 2 بیویاں ہیں، یہ کو ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، یہ 2 بیویاں ہیں، یہ بیوی خوبصورت پیسے والی ہے، یہ بیوی مال والی نہیں ہے، نہ خوبصورت ہے، اگر تو چاہے تو یہ مال عورت کو طلاق دیتا ہوں، تو اس سے شادی کر کے اس کے پیسے سے تجارت کر۔ آپ رہتے ہم رہتے تو کیا کرتے؟ نہ بھائی نہ، سوچتا کیوں ہے، نیکی میں دیری کیوں؟ لیکن عبد الرحمن ابن عوف نے کہا نہ یہ ہونا نہ وہ ہونا، تو بولے پھر کیا چاہیے؟ بولے میرے کچھ سیانے دیو، آپ کو تو سیانے معلوم ملے، کچھ پیسے دیو، دے دیا گیا۔ بولے کیا کرتے؟ چلو بازار بتاؤ، مارکیٹ بتاؤ، مارکیٹ میں جا کر چھانچ کا کاروبار کیے، بلب دیگر لسی کا کاروبار کیے۔ اور ایک زمانہ ایسا آیا عبد الرحمن ابن عوف کی زندگی میں، وہ زکات میں سونے کی اینٹ نکالتے تھے، زکات میں سونے کی اینٹ نکالتے تھے۔ اب آپ بتائیے تجارت میں ہے جاب ہونا، نوکری ہونا، یہ نوکری کے دھندے چھوڑو۔ میں فار ایگزامپل مثال کے طور پر میں جب ریٹائر ہوا کالج سے تو یوں سمجھو میری 3 لاکھ تنخواہ تھی، میں ریٹائر ہو گیا، تنخواہ گل گئی، اب میرا بچہ جب چلے گا 30,000 سے چلے گا، 30,000 کا پہلی سیلری رہے گی، بہت ہو گئے 30,000۔ اگر اس کی جگہ میں اپنے خلیل بھائی کو دیکھتا ہوں، وہ تجارت کرا، پڑھا لکھا MBA ہے، تجارت کرا، تجارت کر کر اپنی تجارت سے ہٹ کے بیٹے کو بٹھایا، تو وہ اس وقت 1 کروڑ کی تجارت کا مالک بنا، اس کا بیٹا۔ اندازہ ہے وہ 30,000 کمانے والے اس کے ہاتھ کے نیچے کام کر رہے ہیں۔ پڑھ لکھ کر کاروبار کرو، بزنس کرو، تجارت کرو، بڑے سے بڑے کاروبار، چھوٹا کاروبار سے بڑا ہی بنتا، ایک دم عورت سے سٹن سب کچھ نہیں بنتا۔ تو یہ نوجوان گٹکے کھا کر، سگریٹا پی کر، پان چبا کر، رات بھر ادھر سے ادھر پھرنا، یہ تو رمضان میں تھا۔ غیر رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ یوٹیوبر کے پیچھے پڑے ہوئے، ایسا ہمارا رول ماڈل یوٹیوبر والا ہمارا قدوہ حسنہ ہے، ہمارا رول ماڈل ہے۔ رات یوٹیوب میں گزر جاتی، دن پھر بستر پہ، رات یوٹیوب پر، دن پھر بستر پہ۔ کیا ملا؟ کیا بنا؟ کیا دیا؟ گوگل فائدے کے لیے ہے، نقصان کے لیے نہیں۔ اور یہ جو میڈیا ہے آپ کے فائدے کے لیے ہے، نقصان کے لیے نہیں۔ یہ 2 دھاری تلوار ہے، آپ کا گلہ بھی کاٹ سکتی ہے، سامنے والے کا بھی۔ یہ چھوڑ دو، جیسے رمضان میں چھوڑا تھا، اب بھی چھوڑ دو، سب چھوڑ کے آپس میں ہمدردی پیدا کرو، آپس میں غمخواری پیدا کرو، لوگوں کو نقصان کے در پہ نہ کرو۔ ایک شخص صحابی رسول ایک گھوڑا خریدنے گئے، گھوڑا خریدا، بولا کتنے میں ہے؟ یہ تو ہے 5,000 کا، مگر میری ضرورت ہے، میں 3,000 میں دوں گا۔ تو وہ ساتھی نے کہا کیا مجبوری ہے؟ بولے میری مجبوری یہ ہے، اس وجہ سے 3,000 میں بیچ رہا ہوں، بہت دیر سے کھڑا ہوں، کوئی نہیں لے رہا ہے۔ انہوں نے 5,000 بیچ دیا، 5,000 دے کے خریدا، تو انہوں نے بولے میں تو 3,000 بیچ دے رہا ہوں، تو 5,000 کیوں بول رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے 5,000 کی؟ تمہاری کیا مجبوری ہے؟ بولے میری ایک مجبوری ہے، جیسے تیری ایک مجبوری ہے، میری ایک مجبوری ہے۔ بولے وہ کیا مجبوری ہے؟ تیری وہ کیا مجبوری ہے؟ تو بولے میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے
ایک ایگریمنٹ کیا تھا. بولے کیا؟ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہ رہوں گا. یہ خیر خواہی میرے کو مجبور کر رہی ہے. حالانکہ آج کے دور کا ہم مسلمان یہ سوچتے ہیں آج کے دور کے 3000 کے بجائے 5000 میں لینے والا بیوقوف ہے. اب آپ کی نظر میں بیوقوف ہے، خدا و رسول کی نظر میں بڑا عقل مند. خیر خواہی کسے کہتے ہیں؟ خیر خواہی کا مطلب سیف اللہ صاحب آپ نے یہ خرابی ہے اسٹیج پہ بول رہے، اخبار میں ڈال رہے، پمفلیٹا تقسیم کریں، یہ خیر خواہی نہیں ہے. خیر خواہی کا مطلب ہے میرے کو کونے میں لے چلا، علیہ دل میں بولنا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ کہاں کے خیر خواہ ہے؟ کس کے لیے خیر خواہ ہے؟ نہ بھائی بہن کے لیے، نہ بہن بھائی کے لیے، نہ بیوی میاں کے لیے، نہ میاں بیوی کے لیے. کہاں ہے خیر خواہ؟ یہ گٹکے کھانا، یہ سگریٹ پینا، یہ پانا چبانا، فلاں یہ تمباکو نوشی کرنا، اس سے بات آ جائیے. کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کونو مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. صادق کا مطلب نماز میں صادق، روزے میں صادق، یعنی نماز جیسا پڑھنا ہے ویسا پڑھنا، روزہ جیسا رکھنا ہے ویسا رکھنا، زکات جیسا دینا ہے زکات دینا. ہم کیا کرتے ہیں؟ نیکی جیسی کرنی ہے ویسی کرنا. پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، پھر آیا ایک دور نیکی کر اخبار میں ڈال، اور آج نیکی کر ویڈیو لے سوشل میڈیا پہ ڈال تاکہ لینے والا شرمندہ ہو جائے. ہمارے بڑوں نے ہمارے کو بتایا جب کسی کو دینا ہے تو یوں دو، جب کسی کو دینا ہے تو یوں دو، یوں نہ دو تاکہ لینے والا یوں لے، دیکھنے والا یہ سمجھے دینے والا لے رہا ہے، لینے والا دے رہا. ہمارے پاس کیا ہے؟ سامنے والے کی عزت اتارنا، اس کو شرمندہ کرنا. ایک پیر و مرشد کے پاس کیا ہوتے ہیں دیکھیے یہ لوگ. پیر و مرشد کے بعد ایک آپ کے ویسا گیا، جا کے بولا میں یہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، کسی کو دینا چاہ رہا ہوں ضرورت مند کو، کس کو دوں؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ سے بچی پہ ایک آدمی جائے گا، اسے پکڑ کو دے. جا رہا تھا بچی پہ، اسے پکڑا، روکا، روک کے اپنا نذرانہ پیش کرا. بولے یہ آپ کی نظر ہے. وہ لے لیا، بچی کو پلٹایا، پلٹا کے جاتے جاتے انہوں بھی پیچھے گئے. حضرت قبلہ بولے تو کچھ بات ہوگی، پیچھے پیچھے گیا تو بچی روکا، دائیں بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، بچی کا بیک سائڈ کھول کے ایک مرا ہوا کتا تھا پھینک دیا. آپ کو پتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ 3 دن اگر کوئی آدمی کھانا پینا نہ ملا اور مرنے کے قریب ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا، اگر اب نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، اس کو مردار جانور، مردار چیز کھانا جائز ہے. وہ دے دیا، سمجھ گیا، پلٹ کے آگے بڑا سرکار عجب معاملہ دیکھا. بولے ہماری نظر میں نہیں آیا. میاں ہم جانتے ان کی حالت کو دیکھ کر لوگ مالدار سمجھتے ہیں جبکہ ان کی حالت دیگر وہ ہوتی ہے. ہم کدھر ہیں صاحب؟ ایک صاحب ایسا ہی، ایثار کس کو بولتے ہیں، قربانی کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیے نیکی کر اخبار میں ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، یہی ٹرینڈ چل رہا ہے. ایک صاحب جا رہے، حج کا پروگرام تھا، حج کے لیے جانے والے تھے، راستے میں دیکھا ایک بوڑھی عورت کوئی مردار جانور کو اٹھا کے چھپا لی گھرپے میں اور چلی گئی. آگے بڑھی، انہوں پیچھے پیچھے گئے، جا کے گھر پہ دستک دی، دروازہ کھلتے اندر پھینک دے کے آگے نکل گئے. یہ صاحب جا کے دستک دی. بولے کون؟ بولے عبد الرحمان. میں فردی نام بولو، عبد الرحمان. بولے ہم نہیں جانتے. تو مسلمان ہو؟ تو بولے ہاں مسلمان ہیں الحمدللہ. تو بولے پھر یہ مردار جانور کیا تھا؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو جانتے ہیں کہ ہمارے کو مردار کھانا کب جائز ہے. تو بولے ماں بہن رک جا، تھوڑی دیر رک جا.
اللہ کے واسطے رک جاؤ. گیا سیدھا قافلے کا جو بڑا تھا اس نے جا کے بولا میری حج کے پیسے دے دو. بولے اب قافلہ نکل رہا ہے, نکلا کرے میرے کو نہیں چلنا ہے, میرے کو حج کے پیسے دے دو. واپس لے گیا حج کے پیسے لے کے کھانا والے کا کھانے پینے کی چیزیں لیا, پیسے لیا, جا کے دستر لے کے بولا ماں بہن یہ تیرے کھانے پینے کی چیزیں ہیں, یہ پیسہ ہے, یہ رکھ لے, اور اس کو پھینک دے. چلے گیا. تمنا ہے کس کی نہیں ہے, لاکھ سنے نا. مدینے کو جانا, مکے کو جانا کون نہیں چاہتا بتائیے؟ کس کی آرزو نہیں ہے, کس کی نہیں ہے؟ یہ سب جب حج سے لوگ واپس آئے تو کہنے لگا آپ میرے لیے دعا فرمائیں. ایک ساتھی نے کہا میں کیوں, آپ بھی تو تھے حج سے, میں کیوں کروں؟ دوسرے سے بولے, دوسرا بولا میں کیوں کروں, تم تھے نا حج میں. تیسرے کو بولے, چوتھے کو بولے, ایک کرنے گئے. انہیں بولا ارے بابا میں کیا دعا کروں, یہ پیسے دے دے کے کہاں پہ ہو گئے, پیسے کی تھیلی حوالے کر دیا. انہیں پریشان, یہ کیا تماشا ہو رہا ہے. رات آئی, سو گیا, خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بول رہے ہیں کتوں سے گواہی دلاؤں, کتوں سے گواہی دلاؤں, پیسے بھی مل گئے نا تیرے. اب بتائیے کیا بتا, صرف بولتے جا گلی کے وقت آنا, روئے انور دکھانا, ہمارے کو دکھائیں گے, اللہ کرے سب کو دکھائے, حالات بھی ویسے کرنا, اپنے کو ویسا بنانا. آپ حضرت ابراہیم کا واقعہ نہیں سنے؟ اللہ تعالیٰ کہا یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا. ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں, اللہ کے حکم سے جلینا, اللہ آگ میں تاثیر رکھا, لکڑی میں تاثیر رکھا, کیا تیل میں تاثیر رکھا, ڈیزل میں تاثیر رکھا, زہر میں تاثیر رکھا, دوا میں تاثیر رکھا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بول دیتا اے آگ تیرے کو سلگنے کی ضرورت نہیں بولا, بڑے جلنے دو. ہم کو ایک سبق دینا تھا. مسلمان قرآن کہاں پڑھا تھی, رمضان کے تلاشیاں دیکھ لیا گیا. ارے میاں آپ نے تلابی ہمارے پاس 9:30 کو ہو گئی. ارے باپ ہمارے پاس تو 9:25 آپ نے 9:20 آپ نے 12 بجے. یہاں پر بیت حاصل مقابلہ نہیں کر رہی تلابی. اللہ تعالیٰ بولا ہے ابراہیم کو پڑھو تو صحیح, ہم نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈی کیوں کیا پوچھو. چاہتے تو ہم آگ کو جلنے ہی نہیں دیتے, مگر ہم ایک چیز بولتے ہیں پہلے تم کرو پھر ہم سے مانگو, پہلے تم کرو پھر ہم سے مانگو, ہم تمہاری مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ یہ بولا ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ آپ خود نہ بدلیں. چبوترے چھوڑیں, ہوٹلہ چھوڑیں, گلی کوچے چھوڑیں, کاروبار کریں, جاب پہ لگیں, ماں باپ کا احترام کریں, ان کی دعائیں دیں. یہ ماں باپ کیا ہیں؟ چھوٹی سا واقعے کے طرف اشارہ کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام پوچھے مولا جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ بڑا گوشت بیچنے والا. جا کے اس کی خیریت پوچھے, رہے پہچانا نہیں. بہت دیر بولے اس کے گھر کو بھی گئے, گھر میں کھائے, کھانے کے بعد وہ ایک بوڑھی تھی اس کو پکا کے کھلانے کے بعد بوڑھی یہاں ان کے اس شخص سے گوشت بیچنے والے کے شخص کے کان میں کچھ بولی, مسکرایا. موسیٰ کو پہچانا نہیں. بولے کیا ہے آپ کو وہ بوڑھیا کچھ بول رہی تھی؟ بولے میری ماں ہے بولتے رہتی ہے. بولے کیا بولی؟ ماں ہے بولتے رہتی ہے. آپ میں سے کون ہے بتائیے جو جنت کی گارنٹی دے گا؟ ہے کوئی جنت کی گارنٹی؟ جنت کی گارنٹی نہ کوئی نہیں دے سکتا نبی کے سوا, نبی کے سوا. وہ بولا میرے کان میں میری ماں میرے کو دعا دیتی ہے کہ جنت میں تیرا موسیٰ کے ساتھ ہو.
یہ ماں کی دعا ہے، باپ کی دعا ہے، جو دنیا بھی بناتی ہے، آخرت بھی بناتی ہے۔ ہم کو سدھرنے کی ضرورت ہے، ہم کو سدھرنے۔ پولیس والے کو ہمارے کو ٹپا چبوترے سے یا چبوترے سے اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ بھائی میرے، جب تک کہ ہم صحیح رہیں گے کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ اپنی جو تیاری کرنا ہے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے بڑوں سے مل کے رہنا، سیاسی میدان میں سیاستدان سے مدد لینا، میڈیکل میں ڈاکٹر سے مدد لینا۔ 4 مرتبہ آگے ہی ہوں، کیا کریں؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ ایک وقت بدل کے دیکھیں گے، بدل کے دیکھیں گے 10 12 سال 14 سال کیا ہو رہا ہے دیکھو آپ۔ کبھی بھی ہو زہر کا تجربہ نہیں کرنا، زہر کا تجربہ نہیں کرنا۔ موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اتحاد میں سب کچھ ہے، اتحاد اپنے میں پیدا کرو، اتحاد ملک میں پیدا ہونا، بھائی چارگی ملک والوں میں پیدا ہونا، بھائی بھائی ہونا، نفرت کے بیچ نہیں، نفرت کے بیچ نہیں، محبت کے پھول کھلانا ہے۔ سامنے والا کچھ بھی کرے آپ کو غصے میں لائے گا، آپ کو دل میں میرا موڈ غصے میں آنے کا نہیں ہے، ابھی میرے غصے میں آنے کا نہیں ہے۔ آپ صبر کا دامن تھامنا، آزمائشیں آئیں گی، ایسا نہیں ہے کہ آمنا بولتے ختم، مسلمان ہوتے پیسے لا، مسلمان ہوتے پیسہ نہیں آئے گا، مسلمان ہوتے خوشحال نہیں بنے گا۔ آپ کی ہماری آزمائش ہوگی، آزمائشوں سے گزرنا ہوگا اور اس میں ثابت قدم رہنا ہوگا۔ آپس میں اتحاد پیدا کرو، اتحاد کا ثبوت دو، ہوندے سیدھے تجربے مت کرو۔ ابو بکر نام ہے ان کا، گم گئے ان کے والد صاحب آ جاتے یہاں۔ ابو بکر نامی بچہ ہے یہاں پر ممبر کرے ہیں، آگے لے جائیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بہرحال قصہ مختصر، میں ہمارے آپ کا بھی محکمہ، پولیس کا محکمہ، بلدیہ کا محکمہ، لا اینڈ آرڈر، ٹریفک پولیس والے اور آپ کے یہ ساؤنڈ اینڈ سسٹم، یہ جو انتظامات کرے ان سب کو ہمارے فوجی بھائی جو بارڈر پہ ٹھہر کر ہمارے کو گھروں میں سکون میں رہنے دے رہے ہیں، ان کو بھی عید کی مبارک، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان تمام حضرات کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے اس عیدگاہ میں آرامی سے عید منانے کے مواقع فراہم کرے، جیسے کہ الیکٹریسٹی بورڈ والے بھی ہیں اور میڈیا والے بھی ہیں، مگر ہر میڈیا کیسا ہوتا ہے آپ جانیں۔ الحمدللہ اس میڈیا کی بات کر رہا ہوں جو انصاف کا ساتھ دیتا ہے، ہر ایک کا ساتھ دیتا ہے، انصاف کا ساتھ دیتا ہے، ان تمام کا، اور وہ جو ہماری شکر گزاری سے رہ گئے ان کا بھی۔ اور ایک بات، جاتے جاتے صدقہ فطر دینا، کیا دینا؟ 1.25 کلو گیہوں۔ یہ دیکھو عرب میں گیہوں مہنگا تھا، کاجو، بادام، کشمش، منقع سستے تھے، تو وہاں پر 1.25 کلو گیہوں میں 2.5 کلو کھجور، منقع، کاجو، کشمش، بادام آتے تھے۔ اب آپ کیا دینا ہے؟ وہی 1.25 کلو۔ کہاں لے آؤ؟ راشن کارڈ نہ، یہ غریب کا جس میں فائدہ ہوگا وہ۔ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، جواب تو دے کے بتائیے میرے کو، اللہ تعالیٰ آپ کو دینے سے پہلے منگا یا دینے کے بعد منگا؟ دینے سے پہلے منگا نہ، بولے تیرے پاس نہیں ہے ہم دیں گے، ہم دلائیں گے، زکات کی شکل میں، صدقہ فطر کی شکل میں اور عطیہ کی شکل میں دلائیں گے۔ ہے تو دینا۔ ہمارے پاس دنیا کا اصول کیا ہے؟ نہیں رہے تو پوچھ کے نہیں دیکھتے، نہیں رہے تو پوچھ کے نہیں دیکھتے، رہے تو لاؤ ہمارا حق بولتے۔ حکومت ہے، دنیا بھر کی حکومت یہ کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق دیکھے ایک یہودی بھیک مانگ رہا ہے، پکڑے اس کو، بولے کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟
کیا کروں صاحب؟ اب میں کمانے کی سکت سے نہیں ہوں. سیدھا یہودی کو لے کے گئے. کہاں پر؟ اپنے بیت المال کو لے جا کے بولے جب تک یہ کماتا تھا اس سے لیتے تھے, آج کما نہیں رہا ہے تو اس کو بھیک مانگنے چھوڑ دیے, اس کا وظیفہ مقرر کرو. سمجھ میں آ گیا کیا کرنا ہے؟ غریبوں کا خیال کرنا. ہمارے دونوں عیدیں دیکھیے, رمضان میں صدقہ فطر رمضان گزرنے کے بعد اور بقرعید میں گوشت کو تقسیم کرنا. یہ ہمارا کام ہے, ان کا خیال کریں غریبوں کا. اور سب میں بہتر اگر آپ کے زکوٰۃ خیرات خرچے کا اگر کوئی زیادہ حقدار ہے تو وہ دینی مدرسے ہیں, خصوصاً آپ کے شہر حیدرآباد کا دینی مدرسہ جامع نظامیہ. یہ آپ کو آپ کے سروں پر ٹوپیاں دکھانے والا, آپ کو کلمہ بتانے والا, آپ کو نماز جنازہ کیسا پڑھنا, نماز کیسا پڑھنا یہ بتانے والا, روزے کے احکام یہ بتا. مسلمان کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے یہ دینی مدرسے ضروری ہیں. جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں, ان کے محافظ ہیں, ان کا خیال کریں اور اپنے ملک کے ترقی کے لیے دعا کریں. اور ہودے سیدھے الٹے سیدھے تجربے نہ کریں. ایک آٹو والا بولا دیکھے صاحب کتنے گڑے ہیں, کتنے سویٹ لے کر آئے, معلوم نا آپ کو کئی کو ہے؟ نہیں معلوم, پھر بھی میں پوچھ رہا ہوں. دلی میں بھی ہے نا بابا, وہاں بھی انہوں ہے کیا؟ مدرس میں بھی ہے نا بابا, وہاں بھی انہوں ہے. بامبے میں بھی ہے نا بابا, یہ گڑے, یہ کھڈے, جھوپڑیاں, پانی کی پریشانی, لائٹنگ وہاں بھی ہے, تو انہوں وہاں بھی ہے کیا؟ اصل کیا ہے, ہم پرانے شہر کی مینٹالٹی خراب ہے. ہم غلط ہیں. اچھی خاصی سڑک بنی, سڑک بن رہی تھی سیمنٹ کی, سامنے والا گھر بنتے وقت تو بیٹھا, سڑک بننے کا کھوٹ دیا ہو گیا. اب ایک گیا بیچارہ دلہ بنتا, کہیں کو کھول رہے جاتا ہے, بتاؤ انہیں بولا جانتے تھے. تو اصل ہم غلط ہے صاحب, ہمارے گھرانے کے لیے چپکے ایک دوسرے. بہرحال ہم آپ کو اور ایک مرتبہ میرے طرف سے جامع نظامیہ, ان کے ذمہ داران, اساتذہ, تدریسی غیر تدریسی عملہ, معلمات اور طالبات اور طلباء کی طرف سے عید کی دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ذہن میں رکھ لیں کہ جامع نظامیہ کو کبھی نہ بھولے. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.